بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وبا نے انسان کو دوبارہ اس کی انسانیت کی طرف، اس کے خالق کی طرف اور اس کے اخلاق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کیا یہ کارنامہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے پوری دنیا میں تمام عیش کے مراکز بند کر دیے؟ سینما گھر، نائٹ کلب، رقص گاہیں، شراب خانے، جوا خانے اور جنسی بے راہ روی کے مراکز، بلکہ سود کی شرح بھی کم کر دی۔ اس نے عالمی ادارہ صحت کو اس بات کے اعتراف پر مجبور کیا کہ شراب پینا تباہی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس نے صحت کے تمام اداروں کو یہ بات کہنے پر مجبور کیا کہ درندے، شکاری پرندے، خون مردار اور مریض جانور انسانی صحت کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس نے انسان کو سکھایا کہ چھینکنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شادی کی تقریبات میں کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے، صفائی کس طرح کی جاتی ہے، جو ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بتایا تھا۔ اس نے فوجی بجٹ کا 1/3 حصہ صحت کی طرف منتقل کیا ہے۔ اس نے دنیا کے بعض بڑے ممالک کے حکمرانوں کو بتا دیا ہے کہ لوگوں کو گھروں میں پابند کرنے، جبری بٹھانے اور ان کی آزادی چھین لینے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنے، گریہ زاری کرنے اور استغفار کرنے پر مجبور کیا اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس نے متکبرین کے تکبر و غرور کا سر پھوڑ دیا اور انہیں عام انسانوں کی طرح لباس پہنایا ہے۔ اس نے دنیا میں کارخانوں کی زہریلی گیس اور دیگر آلودگیوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے، جن آلودگیوں نے باغات، جنگلات، دریا اور سمندروں کو گندا کیا ہے۔ اس نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں کو دوبارہ حقیقی رب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس نے حکمرانوں کو جیلوں اور قیدیوں کی حالت ٹھیک کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ اس نے انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا ہے، شرک اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کیا ہے۔ اے مسلمانوں، صبر رکھو اور اپنے رب پر توکل کرو، بے شک وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ وبا اگر کفار کی طرف سے ہے تو بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کریں گے۔ اور اگر یہ وبا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ یقین رکھیں کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کی وبا سے جاں بحق ہو جائے تو یقیناً وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے خیال سے یہ وبا اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کے لیے آزمائش ہے۔ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا پر صبر کریں، اور یہ مخیر حضرات کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ مستحق لوگوں کی مدد کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔